اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن و سنت عبودیت موضوع گفتگو ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قوانین مقرر فرمائے ہیں، اصول و ضوابط ہدایت جنہیں سنن کہا ہے، سنت کی جمع ہے۔ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائے ہیں انہیں قرآن کی اصطلاح میں سنن کہا گیا ہے۔ سنت کی جمع سنت طریقہ کو کہتے ہیں، ہدایت کا طریقہ اور کسی مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ و طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین انسان کے لیے طرق ہیں نجات کے و ہدایت کے، اس لیے سنن ہیں۔ یہ ان تمام ضوابط کو و قوانین کو انسان اپنانے کا پابند ہے، اختیار رکھتے ہوئے و ارادہ رکھتے ہوئے پابند ہے ان قوانین کو اپنائے اگر ہدایت چاہتا ہے تو۔ دوسری صورت میں ضلالت ہے و گمراہی و ہلاکت ہے۔ ان اصولوں کو انسان با ارادہ انسان، با اختیار انسان اپنے انتخاب سے و اپنے اختیار سے اس صورت میں اختیار کرے گا، چنے گا جب مقام عبودیت پر فائز ہو، سنت عبودیت قائم کر لے، وہ سنت عبودیت کا پابند ہو جائے، اس صورت میں باقی تمام قوانین الہی اپنائے گا، اختیار کرے گا اور ان کے مطابق عمل کرے گا اور ان کا نتیجہ بھی حاصل کرے گا۔ اگر عبدیت پہ نہ پہنچا، عبد نہ بنا و سنت عبودیت یا قانون عبودیت اللہ کا نہ اپنائے، اس صورت میں دوسری سنن جو ہدایت کے لیے نہیں بلکہ ہلاکت کے لیے طریقے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان پر چلے گا اور انہیں اپنائے گا، اور اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت میں ہلاکت کا شکار ہوگا۔ عبودیت سے مراد انسانی آمادگی ہے اطاعت فرامین الہیہ کے لیے، اللہ کے فرامین، چونکہ اللہ کی ذات فرمان روا ہے اور ہدایت کا فرمان فقط اللہ نے صادر کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور منبع نہیں ہے جو انسان کے لیے ہدایت کا فرمان صادر کر سکے، انسان کی زندگی کے لیے امر دے سکے، حکم دے سکے، فرمان جاری کر سکے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو انسان پر حق نہیں پہنچتا کہ انسان پر فرمان روائی کر سکے، چونکہ فرمان روائی منحصر ہے اللہ کی ذات کے اندر، فرمان بری و فرمان برداری انسان کے لیے لازم ہے۔ فرمان بری کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے، انسان کے اندر ایسی حالت نرمی کی، آمادگی کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنے وجود میں جو بھی پہلو رکھتا ہے عمل کے لیے، اطاعت کے لیے، ان سب کو تیار کر لے الہی فرمان بجا لانے کے لیے۔ اسے عبودیت کہتے ہیں، اسے بندگی کہتے ہیں۔ بندہ یعنی جو بند میں آ گیا ہو، کسی پابندی میں آ گیا ہو، جس کے پاؤں باندھ دیے گئے ہوں۔ یاد ہوگا طلاب عزیز کو، دوسروں نے بھی شاید سنا ہو یا مطالعہ ہو ان کا، لیکن طلاب کے سامنے یہ مطلب بیان کیا تھا۔
تفسیر مثنوی رموز بے خودی میں علامہ اقبال کا کلام ہے فارسی میں، پہلا حصہ اسرار خودی تھا، دوسرا حصہ رموز بے خودی ہے، جو بعض ایام میں یہاں جامعہ میں طلاب کے لیے وہ مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ رموز بے خودی، رموز بے خودی میں علامہ اقبال فرد و ملت کا ارتباط بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح امت اور فرد کا آپس میں تعلق کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے، کس کیفیت کا ارتباط ہے۔ اسی بحث کے ضمن میں علامہ کا یہ فرمان تھا کہ ملت و امت سب سے پہلا کام فرد کو امت کا جز بنانے کے لیے یہ کرتی ہے کہ اسے پابگل کر دیتی ہے، پابند کر دیتی ہے۔ پابند، پابندی اردو لفظ ہے جو دو فارسی الفاظ سے بنا ہے۔ پاؤں کو کہتے ہیں، اور بند، باندھنا، پاؤں باندھنے کو پابندی کہتے ہیں۔ قانون کا پابند یعنی کوئی شخص جس کے پاؤں قانون نے باندھ دیے ہیں اور قانون کے اندر ہی حرکت کرتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے انسان، پاؤں باندھ دیں تو پھر کہیں نہیں جا سکتا۔ جس کے پاؤں باندھ دیے جائیں وہ وہیں پہ رہتا ہے جہاں اس کے پاؤں بندھ گئے ہیں۔ ہر انسان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ، بعض کے قانون میں بندھے ہوئے ہیں، بعض ایسے ہیں قانون کے ذریعے اپنے پاؤں نہیں باندھتے، قانون کی پابندی نہیں کرتے، قانون کو اپنے پاؤں کا بندھن نہیں بناتے، کسی اور چیز کو بنا لیتے ہیں۔ کوئی متبادل قانون کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، خواہش، ہوس، کوئی اور امر ایسا یقیناً ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے پاؤں باندھ لیتے ہیں اور وہاں سے باہر نہیں جاتے۔ مثلاً شیطان، بعضوں کو شیطان نے پابند کر دیا ہے، ان کے پاؤں شیطان نے باندھ دیے ہیں، شیطانی میدان سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے ہیں، ایسی طرح جیسے پاؤں بندھا ہوا اس میدان سے باہر نہیں جا سکتا۔ پابند ہونا، پاؤں باندھنا ہے۔ ملت فرد کو اپنا جز بناتی ہے، جب امت کا حصہ جب فرد بنتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کو پابگل کرتی ہے امت۔ اور ایک بہت خوبصورت تشبیہ کے ساتھ اس نقطے کو علامہ نے بیان فرمایا ہے۔ کیوں امت فرد کو پابگل کرتی ہے، یعنی اس کے پاؤں باندھ دیتی ہے اور اس کے پاؤں زمین میں پابگل، گل مٹی کو کہتے ہیں، گل میں گیلی مٹی کے اندر فرد کے پاؤں کو گاڑ دیتی ہے امت، کیوں؟ تاکہ یہ شمشاد ہو جائے۔ شمشاد اس سیدھے لمبے درخت کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا، استوار اور قائم ہوتا ہے اور بہت سربلند۔ شمشاد کا درخت اور صنوبر قسم ہے لمبے درختوں کی، ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے، جن کا قد معمولی درختوں سے بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ کچھ درخت ہوتے ہیں وہ ایک خاص حد میں جا کے رک جاتے ہیں، جلانے کی لکڑی جن کے اندر ہوتی ہے یا جانوروں کے کھانے کے چارے کے طور پر جو اگتے ہیں، یہ درخت زیادہ اونچائی پہ نہیں جاتے، ان کا قد طبعی طور پر ایک حد پہ جا کے رک جاتا ہے۔ لیکن کچھ درخت ایسے ہیں جو رشد و ارتقاء کرتے ہیں، جب پرورش پاتے ہیں تو بہت غیر معمولی حد تک بلند ہو جاتے ہیں، سر بلند، سر بے فلک ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شمشاد کا درخت ہے۔ امت فرد کو شمشاد بناتی ہے، یعنی پرورش دے کر، رشد دے کر سر بلند بناتی ہے اور بڑی شخصیت بناتی ہے امت فرد کے لیے۔ بڑی شخصیت بننے کے لیے اس پودے کی جڑیں زمین میں ہونا ضروری ہیں۔ اگر پودے کی جڑیں زمین میں نہ گاڑی جائیں، پودا پرورش نہیں پاتا، رشد نہیں کرتا۔ اس لیے امت پہلے اس کو پابند کرتی ہے، پابگل کرتی ہے۔ پابگل کرتی ہے کس لیے؟ تا شمشاد اشکنت،
تاکہ اسے درخت شمشاد بنا دے، بڑی شخصیت بنا دے. اور شمشاد بنانے کے لیے اسے پابند جس سرزمین کا کرتی ہے وہ آئین ہے. ملت اسے پابند آئین کرتی ہے، قانون کا پابند کرتی ہے، اس کے لیے ضابطہ بناتی ہے اور اس ضابطے میں اس کو پابند کر دیتی ہے، پاؤں باندھ دیتی ہے اس کا، اور ضابطے سے باہر نہیں جا سکتا. اس میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، حد قائم کر دی جاتی ہے کہ ضابطے سے باہر اس نے قدم نہیں رکھنا. اس کو پابندی کہتے ہیں. پابند، پاؤں اس طرح سے باندھ دینا کہ اس حد سے باہر نہ جا سکے. بندگی اسی پابندی کا نام ہے کہ خود سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کا پابند کر لے کہ باہر نہ جائے، حد خدا سے باہر نہ جائے، تجاوز نہ کرے، آگے نہ بڑھے. یہ بات صرف اللہ کے قانون کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ہر انسان کسی قانون ضابطے کا پابند ہے. مثلا بعض رسومات کے پابند ہیں، ان کے پاؤں رسومات نے باندھے ہوئے ہیں. بعض تہذیب کے پابند ہیں، بعض آبائی طور طریقوں کے پابند ہیں، بعض ہوا و ہوس کے پابند ہیں، بعض خواہشات کے پابند ہیں، بعض کسی اور ایسی زنجیر کے پابند ہیں جو انہوں نے باندھ لی ہے. درخت کو پابند کرنا ضروری ہوتا ہے. درخت کے پاؤں جڑیں ہیں، یہ جڑیں پاؤں اس کے باندھنا زمین میں، گل میں لازمی ہیں، چونکہ اگر جڑیں اس کی زمین میں نہ جائیں، کھڑا نہ کریں اس کو ایک جگہ پر، رشد نہیں کرتا، پرورش نہیں کرتا، نمو نہیں کرتا درخت. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک جگہ پابند کیا جائے، قائم کیا جائے. اسی کی تمثیل انہوں نے انسان کے لیے دی ہے. بندگی اسی پابندی کا نام ہے. انسان اپنے آپ کو پابند بنا لے اللہ کے قوانین کا، اللہ کے ضوابط کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات انسان کے لیے دو اہم حیثیتیں رکھتی ہے. ایک اور بھی ہیں تمام حیثیت، اسماء حسنہ، یہ سب اللہ کی ذات کی حیثیتیں ہیں مخلوق کے لیے. جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں یہ سب مخلوقات کے لیے اللہ کی ذات کی مختلف حیثیتیں ہیں. ان سے سروکار ہے ہمیں، ان اسماء حسنہ سے. اگر یہ اسماء حسنہ نہ ہوں اور یہ حیثیات نہ ہوں، انسان کی ضروریات و مخلوقات کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اس لیے اسماء حسنہ ان معارف میں سے ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے انسان کے لیے. دینی مدارس میں، علمی حوزات میں دو قسم کے نصاب ہیں. ایک معمول کا نصاب ہے، صرف، نحو، عربی اور یہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چند اور علوم، فقہ، اصول پڑھ کے عالم دین بن جاتا ہے انسان. یہ معمول کا نصاب ہے جو تقریباً تمام مدارس کے اندر پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے. ایک نصاب اور بھی رائج ہے دینی مدارس، علمی حوزات کے اندر، جو نہ ہر ایک پڑھتا ہے اور نہ ہر ایک پڑھاتا ہے. یہ مخصوص اساتید اور مخصوص شاگردان کا نصاب ہے. ان میں ایک اہم علم الاسماء ہے. علم الاسماء، علم الاسماء سے مراد اسماء الہیہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم. بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یہی دعائے جوشن کبیر جو آپ نے 3 شب پڑھی ہے، اور انشاءاللہ باقی ایام زندگی میں بھی جب توفیق ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو آپ اسے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. بعض علماء نے اس زیارت، اس دعا کی تفسیر لکھی ہے، شرح لکھی ہے اسی دعائے جوشن کی، شرح الاسماء الحسنہ، اور وہ درسی کتاب ہے. ایک نے نہیں، کئی نے لکھی ہے، بہت سارے علماء نے لکھی ہے.
لیکن وہ جو ایک معروف درسی کتاب کی حیثیت اختیار کر گئی ہے شرح الاسماء، وہ تعلیم دیتے ہیں، اساتید ہیں خاص اس فن کے، اس علم کے، جو یہ اسماء تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں ان اسماء سے مراد کیا ہے اور ان اسماء کی تاثیر انسان پر کیا ہے، ان اسماء سے انسان کیسے مرتبط ہو اور کس طرح سے ان اسماء سے اپنی ضرورت انسان پوری کرتا ہے، یہ اس علم کا حصہ ہے۔ شرح الاسماء یا علم الاسماء اس کو کہا جاتا ہے۔ ورد کے لیے، منتر کے لیے، تعویذوں کے لیے نہیں ہوتا علم الاسماء۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں علم الاسماء سے مراد وہ لیتے ہیں یہ تعویذ گھنڈے کرنے کے لیے، پھونکے مارنے کے لیے، یا ورد و ذکر کے لیے اسماء بتا دیتے ہیں کہ آپ اتنے اسماء کی ورد کریں، فلاں اتنے اسم کا ورد کریں تو یہ حاجت اور یہ مراد پوری ہوگی، وہ اور مسئلہ ہے۔ اسماء اللہ الہیہ حیثیات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی، ذات نورانی کی، جن کا مخلوقات کے ساتھ تعلق ہے ان حیثیات کا، اور وہ حیثیات جن کا مخلوقات سے تعلق نہیں ہے وہ نہ انسان جانتا ہے اور نہ ان تک رسائی ہے، حتیٰ لفظی حد تک بھی انسان ان سے آگاہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ حیثیات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ہر اسم سے ہمیں سروکار ہے، ہمارا تعلق ہے اس اسم کے ساتھ، جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے اسماء اللہ جو ہم عام یاد کرتے ہیں، خود اسم اللہ یہ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے، رحمان، رحیم، رازق، اور قرآن کریم کے اندر فراوان اسماء ہیں، عزیز، حکیم، یہ سب ہمارے لیے ہیں۔ اسم عزیز ہمارے لیے ہے، اسم رحیم ہمارے لیے ہے، اسم رحمان ہمارے لیے ہے، اسم اللہ ہمارے لیے ہے، ان سب کا مخلوقات سے ربط ہے، اس لیے یہ اسماء مخلوقات کے لیے یہ حیثیات کھولی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں۔ ابواب معرفت بھی ہیں اور ابواب بندگی و عبودیت بھی ہیں۔ ان اسماء اللہ میں سے جو انسان کی بندگی اور عبودیت کے لیے بلا واسطہ اسماء دخیل ہیں وہ دو اسم شریف ہیں، ایک الہ اور ایک رب۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اسماء کا بھی ربط ہے، تعلق ہے انسان کی عبودیت سے، لیکن جو اسماء بلا واسطہ ارتباط رکھتے ہیں وہ اسم شریف الہ ہے اور اسم شریف رب ہے۔ اعبدوا ربکم، انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو اسی عنوان سے حکم دیا ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی پیروی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو۔ رب کی بندگی اور ربوبیت میں بیان کیا ہے رب پرورش دینے والی ذات، جس کے پاس مخلوق کی اور انسان کی پرورش کا نظام اور سامان ہے۔ انسان محتاج پرورش ہے۔ ہم انسان کی جگہ پودا فرض کر لیں کہ پودا پرورش چاہ مانگتا ہے، اور دوسری طرف سے پودے کی پرورش کے لیے نظام بھی موجود ہے، سامان بھی موجود ہے۔ وہ نظام و سامان ربوبیت ہے اور پودا متربی ہے یا مربوب ہے، محتاج ربوبیت یا محتاج پرورش ہے۔ اس لیے اس پودے کا اس پرورش کے سامان اور نظام سے تعلق ہے، وابستگی ہے، محتاج ہے۔ پودے کو کچھ بھی نہیں چاہیے، سب سے پہلے اس کو یہی امور چاہیے پرورش کے لیے ضروری فضا، سامان، نظام۔ جہاں ہے جس کے پاس ہے وہ رب ہے، رب جس کے پاس پرورش کا نظام و سامان ہے۔ انسان محتاج پرورش ہے، مربوب ہے،
بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ پرورش کے بغیر انسان ہے ہی نہیں. اگر اس کی پرورش نہ ہو، یہ ایک گندا نطفہ ہے، گندے پانی کا ایک قطرہ ہے، ایک جرثومہ ہے، ایک خون کا لوتھڑا ہے، انسانیت کے زمرے میں ہی نہیں آتا، نجس ہے، ناپاک ہے، اس کو دیکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا. اگر وہ پرورش یافتہ شکل جو پیدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے، ماں بھی چومتی ہے، باپ بھی چومتا ہے، سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، کیوں کہ پرورش یافتہ ہے، رشد پا کے اب دنیا میں آیا ہے تو سب کی خوشی کا سامان ہے. اگر یہ پرورش یافتہ نہ ہوتا، پرورش کے سے پہلے ہی یہ دنیا میں آ جاتا، وہی گندا خون یہی اگر دنیا میں آ جاتا، نہ ماں دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی خوش ہے اس کے اوپر، نالاں ہیں سارے اس کے اوپر، نہ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے، اس کو چومنا تو دور کی بات ہے. یہ وہی ہے، پرورش پا کے آئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پرورش کے بغیر آئے نجاست محض ہے، گندا خون ہے. خوب یہ فرق ہے پرورش یافتہ میں اور غیر پرورش یافتہ میں. انسان پرورش پا کر یہ جسمانی طور پر اس حالت میں پہنچا ہے. پرورش کا جو محتاج ہو، سامان پرورش، نظام پرورش کی ضرورت ہے، اور وہ جس کے پاس ہے وہ رب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. بس انسان اپنی ساخت میں، بناوٹ میں، ذات میں، وجود میں، ہستی میں محتاج ہے سامان پرورش کا، نظام پرورش کا. وہ نظام پرورش لینا انسان کا یہ بندگی رب ہے، اس نظام پرورش کے لیے تیاری کرنا یہ بندگی رب ہے. جس طرح آپ جاتے ہیں اکیڈمیوں میں، کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، ان کے پاس تعلیم کا نظام ہے، تعلیم کے سامان ہیں، وہ سب لینے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. کتنا عرصہ لگے گا؟ 5 سال لگے گا، ایک ڈاکٹر انجینئر تیار ہوگا. تیار ہیں، کہتے ہیں تیار ہیں. اس تیاری کی کچھ علامتیں ہیں. گھر سے باہر جانا ہے، چلا جائے گا گھر سے باہر، پیسے دینے ہیں، دے گا. ماں باپ راضی ہیں، وہ بھی راضی ہیں. اس میں پڑھنا ہوگا، پڑھیں گے بھی. اس میں زحمتیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، سب جھیلنے کے لیے تیار ہوں. اسی کو عبودیت کہتے ہیں، اسی کو بندگی کہتے ہیں. یہی بندگی ہے، یہ تیاری، یہ آمادگی، کہ جہاں بھی انسان کی ضرورت ہے اس کو جا کر تیار ہو کر اس کو حاصل کرے. اگر یہ حالت رب کے فرامین کے لیے، رب کے نظام کے لیے پیدا ہو جائے تو یہ بندگی رب ہے. یہی حالت اگر مغربی علوم کے لیے ہو، یہ بندگی غرب ہے. جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، یہ کھلاڑی جو تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو، کرکٹ کے کھلاڑی اور دیگر، تیاری جان لیوا کام ہوتی ہے. جو پروفیشنل کھلاڑی ہیں ان کی تیاری جان لیوا ہوتی ہے. ان کے جسم تیار کیے جاتے ہیں، ان کے مہارتیں ان کے اندر ایجاد کی جاتی ہیں کھیل کے لیے. کھیل صرف ایک دنیاوی شو کے لیے، کچھ دیر کی حرکت کے لیے جان لیوا ہوتی ہے تیاری. عام آدمی تحمل نہیں کر سکتا، اس تیاری کو برداشت نہیں کر سکتا. یا فوج میں سپاہی تیار کرنا ہے، انہوں نے اسپیشل فورس تیار کرنی ہے، ان کی تیاری جان لیوا ہے. جب ان کو تیار کرتے ہیں، ان کے جسم کو، ان کے مہارتوں کو، ذہنوں کو، ساری چیزوں کو، واقعاً جان جاتی ہے انسان کی. اتنا سخت ہوتا ہے تیاری کا مرحلہ. بندگی واقعاً جان لیوا کام ہے. اگر ایک فوجی نظام کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرے اور ان کے فرمان پہ چلے تو جان لیوا ہے. کھلاڑی بننے کے لیے تیاری کرے، جان لیوا ہے. تو اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے فرمان کے لیے، اللہ کی ہدایت کے لیے اگر اپنے آپ کو تیار کرے، یہ بھی جان لیوا ہے. اگر واقعاً عبد بنے،
اگر باغی بنے، معصیت کار بنے، عصیانگر بنے، طاغوت بنے، طغیانی بنے، شہوتران بنے، وہ جان لیوا نہیں ہے، اس کا نتیجہ جان لیوا ہے۔ بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یا بندگی کے عنوان سے تیار ہونا رب کے نظام کے لیے۔ دوسری بندگی، دوسرا عنوان ہے الہ کا، کہ انسان الہ کی بندگی کرے۔ وہ الہ بھی وہی ہے جو رب ہے۔ رب کیوں ہے؟ چونکہ سامان پرورش فراہم کر رہا ہے۔ الہ کیوں ہے؟ چونکہ فرمان روا ہے، حاکم مقتدر ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، فرمان اس کا چلتا ہے، حکم اس کا چلتا ہے۔ باقی کسی کے قبضے میں، قدرت میں کائنات نہیں ہے، موجودات نہیں ہیں۔ ہر شے ذرے سے لے کر کہکشان تک اس کے فرمان میں کتابیں ہیں، بس اس وجہ سے وہ الہ ہے۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمان میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے۔ فرمان روا، مطلق فرمان روا، حاکم، جس کے فرمان ہر چیز پر چلتا ہے، وہ ہستی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، بس الہ ہے۔ چونکہ فرمان روا ہے، فرمان روا کا مطلب ہی ہوتا ہے فرمان دینے والا، اپنی حاکمیت، قدرت کے مطابق فرمان صادر کرے۔ اور جب وہ فرمان صادر کرے، جس کے لیے کر رہا ہے وہ عبد ہے، وہ قبول بھی کرے اس فرمان کو، اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس چیز کو اللہ ایجاد کرے، پیدا کرے، کن سے کرتا ہے۔ ان یقول لہ کن فیکون، کن کا مطلب ہے ہو جا، یکون کا مطلب ہے ہو گئی، ہو جانا۔ یہی کن کائنات کو کہے کن ہو جا، کائنات ہو جاتی ہے۔ اور یہی کن انسان کو کہا ہے کہ تو انسان ہو جا، عبد خدا ہو جا، نہیں ہوتا۔ کونوا قوامین نہیں ہوتا، کونوا شہداء نہیں ہوتا، کونوا عبادا للہ نہیں ہوتا۔ یہ اس کن کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیوں ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ مثلا پہاڑ کو کہے کن، پہاڑ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ چونکہ عبد ہے، تیار ہے، فرمان برداری کے لیے تیار ہے۔ کن کہنے والا فرمان روا ہے، یکون ہونے والا فیکون فرمان بردار ہے۔ فرمان بردار کن کے خطاب سے یکون ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ تیار ہے، عبد ہے، آمادہ ہے۔ کن ہوتے ہی، کن کہتے ہی، کن سنتے ہی وہ ہو جاتا ہے۔ اگر طاغوت نہ ہو، طغیان نہ ہو، کن کو ٹھکرانے والا نہ ہو، اور بندگی سے باہر نہ چلا گیا ہو، عبودیت اللہ کی ترک کر کے شیطان کی یا نفس کی یا خواہش کی اس نے اختیار نہ کی ہو، ادھر سے بھی فرمان کن آتا ہے۔ اب آپ جب ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے تو ہوس کہتی ہے کن ہو جا، وہ انسان فوراً ہوتا ہے، کر لیتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے خواہش کہتی۔ شیطان بھی کہتا ہے کن، تو ہو جا، ایسے ہو جاتا ہے۔ مثلا شیطان کہتا ہے بے حیا ہو جا، ہو جاتا ہے۔ رب اس کا کہ با حیا ہو جا، نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کن کو مانتا ہے، اس کن کو نہیں مانتا، چونکہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے تیار ہے۔ جیسے اگر ایک کھلاڑی نے کرکٹ کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، بلے مارنے کے لیے، گیندیں پھینکنے کے لیے، اس کو آپ فٹ بال ٹیم میں رکھ دیں، پاؤں سے کک مارے، یہ ہاتھوں سے بلے مار سکتا ہے، ہاتھوں سے گیندیں پھینک سکتا ہے، لیکن پاؤں سے فٹ بال کو کک نہیں لگا سکتا، چونکہ آمادگی نہیں ہے، تیاری نہیں۔ کہتے یہ تو سیکھا ہوا نہیں تھا میں نے، یہ کیا ہوا نہیں میں نے۔
جو سیکھا ہوا ہے، جس کے لیے آمادگی ہے، وہ آسانی سے کر لیتا ہے، جس کی آمادگی نہیں ہے وہ نہیں کر پاتا۔ شیطان کے فرمان کے لیے آمادگی ہے، تیاری ہے، عبد ہے، بندہ بنا ہوا ہے شیطان کے لیے، تیار ہے اس کے فرامین ماننے کے لیے۔ اللہ کے فرامین ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوتا، یقون نہیں ہوتا۔ کون مومنہ، مومن ہو جا، نہیں ہوتا۔ مومن کے بجائے شیطان کہتا ہے کن فاسقہ، یہ فوراً فاسق ہو جاتا ہے۔ جس کی آمادگی ہے اس کا فرمان سن لیتا ہے۔ الہ اللہ کی ذات ہے، حاکم مقتدر، صاحب اقتدار، حاکم، فرمان روا، جس کا فرمان ہر چیز پہ چلتا ہے۔ قدرت، مقتدر کا فرمان چلتا ہے، جس کی قدرت ہو، فرمان ہمیشہ اس کا چلتا ہے۔ وہ انسان کے اوپر بھی اللہ کا فرمان چلنا چاہیے، چونکہ انسان ارادتاً، اختیاراً، شعوراً، علماً، عالماً آگاہ ہے کہ وہ فرمان روائے حقیقی مقتدر وہ ہے۔ چونکہ جب میں پرورش پا رہا تھا مادر کے شکم میں، اس نے کہا تھا کن هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم کیا ہے؟ مصور فی الارحام۔ رحم میں، رحم ظرف پرورش کو کہتے ہیں، وہ خاص فضا جہاں پر پرورش ہو۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدرسہ یا وہ تعلیمی ادارہ جس کے اندر پرورش، تربیت ہو رہی ہے، انسان کی شخصیت بنائی جا رہی ہے، یہ رحم ہے، یہ واقعاً رحم ہے، کیونکہ شخصیت بنا رہا ہے۔ جیسے تہذیب بھی رحم ہے، سوسائٹی رحم ہے، معاشرہ رحم ہے۔ یہ بھی جب انسان ماں کے رحم سے آتا ہے دنیا میں تو معاشرے کی رحم میں چلا جاتا ہے۔ جیسے باپ کے صلب میں ہوتا ہے، باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں چلا جاتا ہے، ایک انتقال یہ ہوتا ہے انسان کا، سب کا ہے۔ آپ سب، ہم سب اس طرح پیدا ہوئے ہیں، باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں گئے، پھر ماں کی رحم سے معاشرے کی رحم میں چلے گئے۔ ماں نے جسم، ماں کی رحم میں جسم بنا، جسم نے پرورش پائی، اب معاشرے کے رحم میں شخصیت نے پرورش پانی ہے۔ اجسام ماؤں کے پیٹ میں بنے ہیں اور شخصیتیں ماحول کے پیٹ میں، تہذیب کے شکم میں، اس کے بطن میں اس نے پرورش دی ہے، وہ بھی رحم ہے۔ رحم ظرف کو کہتے ہیں، ظرف میں جہاں پرورش کی گنجائش ہو، ہر جگہ نہیں ہوتی۔ آپ اگر ماں کی رحم کے بجائے کسی اور مثلا ظرف میں وہی مواد ڈال دیا جائے، وہاں پرورش نہیں پائے گا۔ پرورش کے لیے خاص ماحول چاہیے، بے شک وہ ماں کے پیٹ کا ہو یا مصنوعی ہو، لیکن پرورش کا ماحول چاہیے۔ جیسے پودے کو پرورش کے لیے خاص فضا کی ضرورت ہے، وہ رحم چاہیے پودے کو، اگر وہ رحم نہ ملے پودا پرورش نہیں پاتا۔ اس رحم میں، پرورش گاہ میں، ظرف پرورش میں مصور کون ہے؟ تصویر کون بنا رہا ہے؟ ڈیزائنر کون ہے؟ شکل کون دے رہا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ جس طرح چاہا اس نے ارحام میں، اس نے یہ ماڈل بنایا، اس نے یہ ڈیزائن بنایا، اس نے یہ شکل و صورت بنائی۔ مصور فی الارحام اللہ کی ذات ہے۔ مصور کس طرح اللہ کی ذات ہے؟ اس طرح اللہ کی ذات ہے کہ شکم رحم مادر میں، شکم مادر میں جب پرورش ہم پا رہے تھے، اس وقت فرمان آیا اس مواد کو کہ تو بن، ہو جا، وہاں معصیت نہیں کر سکتا، ٹھکرا نہیں سکتا۔
بن جاتا ہے۔ جب شکم مادر سے باہر آ جاتا ہے اور رحم سوسائٹی میں، تہذیب کی رحم میں چلا جاتا ہے، معاشرے کی رحم میں چلا جاتا ہے، ماحول کی رحم میں جب منتقل ہوتا ہے، یہاں بھی هو الذی یصورکم فی الارحام، یہاں بھی وہی ذات پھر تصویر بنائے آپ کی شخصیت کی۔ فرق یہ ہے کہ شکم مادر میں آپ کا ارادہ کینسل ہوا تھا، آپ کا ارادہ آف تھا، بنایا ہی نہیں گیا تھا، ابھی رکھا ہی نہیں گیا تھا ارادہ آپ کے اندر، ہمارے اندر ارادہ رکھا نہیں گیا، ارادہ بعد میں شامل کیا گیا ہمارے اندر۔ پہلے جسم بنایا گیا ہمارا، پھر اس جسم میں روح ڈالی گئی، پھر بعد میں ارادے کی باری آئی، دیر سے ارادے تک پہنچے ہم۔ اس لیے ارادہ نہیں تھا، جیسے اللہ نے چاہا کیف یشاء ہم بنتے گئے، چونکہ ارادہ نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا بتایا ہوا مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک معلومات میں اضافہ کیا کہ جب آپریشن تھیٹر میں مریض کو لے کے جاتے ہیں، اس کے جسم کے کسی بھی حصے کا آپریشن کرتے ہیں، وہاں خاص ماحول ہونا چاہیے، وہ بھی ایک کہیں رحم کی طرح آپریشن تھیٹر کا ماحول ہوتا ہے۔ اس میں کپڑے بھی، خود ڈاکٹر کو بھی کپڑے بدل کے جانے ہوتے ہیں، مریض کو بھی کپڑے بدل کے بھیجتے ہیں، اس میں جو اوزار ابزار جاتے ہیں وہ بھی دھو کے صاف کر کے بہت سارے جراثیموں سے پاک کر کے لے کے جاتے ہیں۔ حتیٰ وہ ان کے بقول کہ جو ہوا ایئر کنڈیشن کی یا جس کی بھی ہوا بھی جاتی ہے وہ بھی دھلی ہوئی ہوا ہوتی ہے، ایسی معمولی ہوا نہیں ہوتی۔ پانی جو وہاں استعمال ہوتا ہے وہ بھی دھلا ہوا پانی ہوتا ہے، یعنی ان جراثیم سے، بیکٹیریا سے بالکل پاک۔ کیوں اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں؟ یہ نقطہ انہوں نے بتایا کہ یہ احتیاط اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب مریض آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگا کے اس کے جسم کا مدافعاتی نظام بند کر دیتے ہیں، ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ جسم کے اندر مدافعاتی نظام ہے، اگر یہ مدافعاتی نظام جسم کا متحرک رہے، آپریشن کامیاب نہیں ہونے دیتا، چونکہ ڈاکٹر کاٹتا ہے، جسم کا اندرونی مدافعاتی نظام فوراً آ کے اس کو روکتا ہے، سنبھالتا ہے، اس کو تعمیر کرتا ہے۔ یہ زخم لگاتا ہے، وہ اس کو فوراً جوڑتا ہے، مدافعاتی نظام اس کو کرنے نہیں دیتا یہ کام۔ اس لیے یہ نظام پورا آف کرنا پڑتا ہے، مکمل طور پر انسان کا مدافعاتی نظام ڈیڈ کر دیں، سلا دیتے ہیں۔ اب مدافعاتی نظام جب اندر کا جو اللہ نے بنایا ہے وہ ہم بند کر دیتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ مریض بہت خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اب مصنوعی طریقے سے وہ مدافعاتی سارا ماحول پورے کمرے کے اندر بنانا ہے کہ جو مدافعت جسم کے اندر رکھے ہوئے نظام سے ہوتی تھی اب ساری مصنوعی طریقوں سے۔ اس لیے ان کے بقول کہ یہ تھیٹر اتنا ہمیں صاف ستھرا اور محتاط رکھنا پڑتا ہے، ہر چیز دھلی ہوئی پاک جراثیموں سے اس لیے رکھنی پڑتی ہے کہ اگر ذرا سا بھی ایک بھی اگر جرثومہ، کوئی معمولی سا بھی، مثلا زکام کا بھی جرثومہ اگر چلا گیا کسی بھی ذریعے سے اس مریض تک تو اس کا بدن اس کے مقابلے میں مدافعت نہیں کر سکتا۔ ہمارے جسم کے اندر بہت خوبصورت مدافعاتی نظام ہے، مثلا جو روزمرہ ایکٹیو ہے، کر رہا ہے کام، آپ کو صدمات پہنچتے ہیں، اتنی چوٹیں لگتی ہیں، آپ کو اتنے حملے ہوتے ہیں آپ کے اوپر ہر طرف سے، آپ پانی پیتے ہیں اس کے اندر ایک لشکر پورا
جراثیموں کا منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ جو الا بلا لے کے کھاتے ہیں بازار سے بنی ہوئی چیزیں، یہ سب کچرا کھاتے ہیں، سب کچرا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں سارے۔ یہ چپس کھاتے ہیں اور بسکٹ کھاتے ہیں، یہ بوتلیں جو آپ پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک جو آپ پیتے ہیں، اگر بنتی ہوئی دیکھ لیں یا یہی آپ کو پتہ چل جائے کس سے بنتی ہے تو منہ بھی نہیں لگائیں گے اس کو۔ ایک کارخانے نمکو فیکٹری کے مالک تھے، انہوں نے مجھے وزٹ کرایا اپنے فیکٹری کا، تو جو آنکھوں سے دیکھا میں نے اس میں کہ وہ ظاہر ہے وہ بیسن سے ان کا سروکار ہوتا ہے، دال، چنے کی دال سے سارا کچھ بنتا ہے نمکو، تو چنے کی دال کو پروسیس کرتے ہیں، اس سارے پروسیس میں چوہے باقاعدہ پابندی کے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ چوہے کی دال کی بوری جب آتی ہے ٹرک میں تو اس میں بھی چوہا ہوتا ہے، جب وہ سٹور میں جاتی ہے اس میں بھی چوہا ہوتا ہے، جب اس کو پیستے ہیں اس میں چوہا ساتھ پستا ہے باقاعدہ، چونکہ چوہا مرا ہوا بھی ہو وہ دال سے دور نہیں ہوتا۔ وہ تمام مراحل میں چوہا اور چوہے کے اجزاء ساتھ جاتے ہیں، اور جو آنکھوں سے میں نے دیکھا خود منظر، وہ بڑا کڑا جس میں تلتے ہیں، بہت بڑا، ایک کمرے سے بھی بڑا، جو تیل سے بھرا ہوا ہے، مثلا منو تیل اس کے اندر ہے، ابلتا ہے، اور اس وقت وہ ٹھنڈا تھا، بجھا ہوا تھا، اور بجھے ہوئے میں چوہے، تلے ہوئے چوہے اس کے اندر تیر رہے تھے، کئی چوہے۔ جب وہ نمکوں کا وہ بنا کے تیار کر کے وہ ڈالا یا جو بھی وہ کہتے ہیں، وہ نکال کے لے گئے تو پیچھے گرم ہی ہوتا ہے، وہ تیل دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اور چوہے وہاں کثرت سے تھے، تو بعد میں جو چوہے آتے ہیں تفریح کے لیے سوئمنگ کرتے ہیں، وہ بیچارے وہیں پہ بن جاتے ہیں، تل جاتے ہیں۔ وہ تیل صاف کوئی نہیں کرتا، نہ وہ چوہے نکالتے ہیں، وہ دوبارہ جب، چونکہ مشینوں سے ہوتا ہے سارا کام، دوبارہ جب دوسرا میٹیریل منوں کے حساب سے اس میں ڈلتا ہے تو وہ اس کے یہ حصہ بن جاتے ہیں، اس لیے آپ کو اس میں باقاعدہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، سوپ والا بھی تھوڑا تھوڑا نمکوں کے اندر۔ اسی طرح اگر آپ یہ کولڈ ڈرنک بنتا ہوا دیکھیں، جو دیکھنا ہے اگر آپ نے نا، تو گنے کی فیکٹری سے قریب سے گزرے ہوں گے کبھی آپ، گنے کی فیکٹری کے باہر سے، اور جہاں سانس بند ہو جاتی ہے آدمی کی بدبو سے، وہ بدبو تلچھٹ میل جب وہ پروسیس کرتے ہیں گنے کو، تو اس میں سے درجے کیٹیگریز ہیں، اس کی شوگر جو نکلتی ہے، اعلیٰ درجہ اسے الگ کرتے ہیں، کیمیکل کے لیے شوگر الگ کرتے ہیں، اور پروڈکٹس کے لیے شوگر الگ کر کے کچھ کی چینی بناتے ہیں، کچھ کے اور مواد بناتے ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے جو بالکل آخر میں اس فیکٹری میں کوئی مشین ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ مزید پروسیس کر کے کچھ بنا سکیں، پھینکنے کے لیے کالا سیاہ رنگ ہو جاتا ہے اس کا۔ اور بڑے ٹینکر دیکھے ہوں گے آپ نے کھڑے ہوئے، بڑے بڑے پانی کے ٹینکر جیسے ہوتے ہیں بڑے، وہ ٹینکر جب پٹرول کے ٹینکر دیکھیں گے نا، پٹرولیم کے بڑے بڑے ٹینکر، اس طرح کے ٹینکر وہاں ہوتے ہیں، ان میں یہ میل تلچھٹ جو ٹنوں کے حساب سے ہوتی ہے وہ نکال کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ میل چلی جاتی ہے کولڈ ڈرنک بنانے کے لیے، مٹھائی کے طور پہ استفادہ کرتے ہیں۔ آخر کون آپ کو 5 روپے کی بوتل 10 روپے کی بوتل دے گا بنا کے؟ یہ جو اس کے رنگ شفاف ہے، گیس ہے، یہ ساری چیزیں شامل کر کے تو اس کو کیمیکل کے ذریعے سے دھو دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچرا کھاتے ہیں ہم، اور یہ سب پیٹ کے اندر جاتا ہے، لیکن یہ کچرا اتنا ملبہ کھاتے ہیں ہم، کچرا کھاتے ہیں، اتنا باہر نہیں پھینکتے، اتنا گلیوں میں کچرا نہیں ہے جتنا ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے، جتنا ہمارے اندر جاتا ہے، لیکن یہ اندر والا کچرا ہلاک نہیں کرتا ہمیں اتنا جلدی، کرتا تو ہے لیکن بڑا ٹائم لگتا ہے۔ کیوں فوراً نہیں کرتا؟ ورنہ تو فوراً ہی ہلاک ہو جانا چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 گھنٹہ پہلے پکوڑے کھائے، پھر اس کے بعد دوسری سانس نہیں آئی، موشن بھی لگے، الٹیاں بھی ہوئیں، پھر ڈاکٹروں نے بھی پورا زور لگا لیا لیکن کسی کے بس میں نہیں تھا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر پکوڑے نے اپنا کام کر دیا۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہیضہ ہوتا ہے،
اتنی شدت کے ساتھ کہ جسم کا مدافعاتی نظام بالکل اس کے سامنے فیل ہو جاتا ہے، یعنی اتنا خطرناک بیکٹیریا چلا جاتا ہے اندر، داعش کی طرح وحشی، کہ اس کے سامنے کسی فورس کی بس نہیں چلتا وہاں۔ یہ جو معمول کا کچرا ہم کھاتے ہیں بازاروں سے لے کے اور جلدی بیمار نہیں ہوتے، چونکہ جسم کے اندر مدافعاتی نظام ہے، وہ اس کو سنبھالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہوا ہے، مدافعاتی نظام بدن کے اندر رکھا ہے تاکہ اس میں انسان خودکار طریقے سے بچ جائے۔ خوب، جہاں یہ مدافعاتی نظام بند کرنا ہوتا ہے وہاں پر مصنوعی طریقے سے وہ احتیاطی ماحول بنانا پڑتا ہے آپریشن تھیٹر کے اندر، تاکہ اندر کی مدافعت کا نتیجہ یہ میڈیکل طریقے سے یا باہر سے فراہم کیا جائے۔ جب تک آپریشن ہو رہا ہوتا ہے وہ سسٹم آف ہوتا ہے، اسے پھر مریض جب ہوش میں آتا ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اب پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے وہ سسٹم سارا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رحم میں یہ نظام بنایا ہوا ہے، مدافعاتی نظام، تشکیلاتی نظام، پرورش کا نظام۔ لیکن جب انسان آ جاتا ہے باہر، پرورش کا ایک مرحلہ شکم مادر میں طے کر کے جب دوسری ماں کی آغوش میں آتا ہے، تہذیب کی آغوش میں، سوسائٹی کی آغوش میں، ماحول کی آغوش میں آتا ہے، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے انسان کو۔ پہلے اختیار نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے 15 سال کی عمر میں مرد بالغ ہوتا ہے، بالغ ہوا ہے، یعنی اب ایکٹیو ہوا ہے اس کے اندر وہ سسٹم جو اختیار کہلاتا ہے، اب صاحب اختیار بنا ہے 15 سال میں۔ اس سے پہلے ماں باپ نے اپنے اختیار سے اس بے اختیار کو پروان چڑھانا ہے، پرورش کرنی ہے۔ اب ماحول کے بھی ذمہ کر دیا، سوسائٹی کے بھی ذمہ کر دیا، ماں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پرورش کا ایک اہم شعبہ معلم، مربی چاہیے، چونکہ اس سے پہلے نہیں ہے، اختیار اس کا کمزور ہے، ضعیف ہے، بن رہا ہے اختیار اس کے اندر۔ 15 سال کا جب ہوتا ہے تو پھر مکمل طور پر اسے صاحب اختیار مان لیا جاتا ہے اور تمام کارکردگی کا خود جواب دہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ماں باپ کی کفالت میں اور ماں باپ کی سرپرستی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر شخصیت بن رہی ہے۔ شخصیت جہاں بنتی ہے وہ بھی ایک رحم ہے۔ هو الذی فی الارحام یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرق یہ ہے کہ یہاں جب ہم سوسائٹی میں آ جاتے ہیں تو اختیاری شخصیت بنانی ہے، رحم مادر میں اختیاری نہیں ہے، دوسری کسی کو اجازت نہیں ہے وہاں جا کر انسان کی شخصیت بنانے کی۔ البتہ ماں کر سکتی ہے، ایک غلطی ماں کر سکتی ہے، ماں شیطان کو موقع دے سکتی ہے اپنے پیٹ میں موجود حالت پرورش میں، بچے کی پرورش میں ماں شریک کر سکتی ہے شیطان کو۔ جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ تو شرکت کر سکتا ہے ان کی اولاد میں اور ان کے اموال میں اور ان کے بعض امور میں شریک ہو سکتا ہے تو۔ لہٰذا ماں باپ کو ہدایات ہیں کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ شیطان ان کے بچوں کی پرورش میں شریک نہ ہو، شیطان کو شریک نہ کریں۔ پرورشگاہ کو صاف ستھرا رکھیں، ماں جب بچہ پیٹ میں ہے اپنا ذہن پاک رکھے، ماں دل پاک رکھے، زبان پاک رکھے، چونکہ شیطان ماں کے کانوں سے، ماں کی زبان سے، ماں کے آنکھوں سے شریک ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو روح بن رہی ہے شرکت کرتا ہے باقاعدہ، اور شیطانی روح بسا اوقات ہو جاتی ہے وہاں۔ یہ ہے، ماں اگر چاہے یہ کام کر سکتی ہے، لیکن ماں نہ چاہے پھر کسی کو اجازت نہیں ہے وہاں شراکت کی۔ لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے، ماحول میں آ جاتا ہے، سوسائٹی میں آ جاتا ہے، وہاں پابندی اٹھا لی جاتی ہے۔ شیطان اگر شریک ہونا چاہے بھلے اجازت ہے، اس کو کر سکتا ہے۔
اگر کوئی شیطان کو شریک اپنا بنانا چاہے پرورش میں اپنی یا اولاد کی، بنا لے۔ ممانعت اس معنی میں نہیں ہے، قانوناً منع ہے، شریعت میں منع ہے کہ نہ کرو یہ کام، لیکن ایسا بیریئر نہیں لگا ہوا شیطان کے سامنے کہ یہ اسے عبور کر کے داخل نہیں ہو سکتا، شریک ہو جاتا ہے انسان کی شخصیت کی پرورش میں، اس رحم میں آ کے کر سکتا ہے یہ کام، اور فرمان دیتا ہے کن، روز اب تو ایسے ہو جا، تو ایسے ہو جا، تو ایسے ہو جا، اور جیسے کہتا ہے انسان ہوتا جاتا ہے، چونکہ اس نے شیطان کے فرمان کو ماننے کے لیے تیاری کر لی ہے، یا اس کو ماں باپ نے تیار کر دیا ہے شیطان کی بات ماننے کے لیے، اس لیے اللہ کی طرف سے بھی اس کو فرمان آتا ہے کن، شیطان کی طرف سے بھی شیطان کی بات مان لیتا ہے۔ یہ اس حیات دنیاوی میں یہ ایک استثناء رکھا گیا ہے۔ اللہ کی مطلق فرمان روائی میں الہ نے اپنی فرمان روائی میں انسان کے امور میں شیطان کو مداخلت کی مہلت دے دی ہے، چونکہ انسان کو دوسری طرف سے مسلح کیا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا، اختیار دیا، شعور دیا ہے، اس لیے اب خطر کی بات نہیں ہے، چونکہ انسان مسلح ہے، سلاح ہے، اسلحہ ہے اس کے پاس اختیار کا، ارادے کا، اور جیسے میں نے اشارہ کیا کہ سب سے بڑی قوت و طاقت ارادہ ہے، ارادے سے بڑھ کر طاقت کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ انسان کو عطا ہوئی ہے، ملی ہے انسان کو، اور آپ نے اس ارادے کی طاقت کو استعمال بھی کیا ہے، یہ جو روزہ رکھا ہے اپنے ارادے کی طاقت استعمال کی ہے، اور بہت سارے اور فرامین دینے والے فرمان رواؤں کو آپ نے مایوس کیا ہے، آپ کا فرمان نہیں مانتا، نفس کہہ رہا ہے گونٹ بھر لے، نہیں مانتا، کوئی اور انسانی شکل کا شیطان کہہ رہا ہے، نہیں مانتا، یا کوئی ہمدردی کے تحت، بس اوقات ماں باپ، جاہل ماں باپ بچوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے ہیں، پیاس لگی ہے گھونٹ بھر لے، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، وہ یہ مجرم ہیں یہ ماں باپ جو بچوں پہ رحم کھا کے، ترس کھا کے معصیت خدا کراتے ہیں ان سے، مجرم ہیں یہ ماں باپ۔ قوی ارادہ انسان، مضبوط ارادے کا انسان یہ کام نہیں کرتا، اپنے ارادے سے کئی فرمان روا اس نے مایوس کیے ہیں۔ انسان کی حیات میں اللہ الہ ہے، فرمان روا ہے، مطلق فرمان روا ہے، یعنی جس کی فرمان روائی میں کسی اور کی کوئی حاکمیت نہیں ہے، انسان کے لیے، فقط انسان کے لیے اللہ کی فرمان روائی میں، قلمرو میں، کائنات میں اللہ وہ الہ ہے، وہ فرمان روا ہے، وہ مقتدر فرمان روا ہے، جس کی فرمان روائی میں ذرا برابر کوئی شے دخالت نہیں کر سکتی، مداخلت نہیں کر سکتی، سرتابی نہیں کر سکتی، سرپیجی نہیں کر سکتی۔ اس پورے نظام میں صرف انسان کے لیے فرمان روا نے مہلت رکھی ہے، انسان کو مسلح کر کے ادھر سے دشمن کو مہلت دی ہے کہ تو بھی اگر شوق اتارنا چاہتا ہے اپنا تو اتار سکتا ہے، اور انسان کو بھی لیس کر دیا ہے کہ جب دشمن آئے تو اس پہ غلبہ بھی پا سکتا ہے، اسے ناکام بھی چھوڑ سکتا ہے، تو تعادل ہے، عدل ہے یہ، کہ اگر کسی کو آپ مکمل طور پر مسلح کر کے، لیس کر کے، اور پھر دوسرے کو موقع دیں گے بھلے آپ اب اس سے نبرد کر سکتے ہو، تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، چونکہ وہ تیار ہے، باقاعدہ اس کے پاس اسلحہ ہے، دفاع کے لیے بھی ہے، حملے کے لیے بھی ہے، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس لیے عدالت ہے، یہ تعادل ہے، بے عدالتی نہیں ہے۔ انسان کے امور میں فرمان روا نے مہلت رکھی ہے، گنجائش رکھ دی ہے، انسان کی پرورش کے لیے، انسان کے ارادے، اختیار اور شعور کی وجہ سے، اور یہی مسئلہ درد سر بن گیا انسان کے لیے۔
انہ کان ظلوما جہولا. یہ ظلوم و جہول اپنا اسلحہ بر وقت کھینچ نہیں سکتا. ہوتے ہیں نا بعض ایسے نالائق مدافع محافظ بر وقت دشمن کو دیکھ کر اپنا اسلحہ کھینچتے نہیں ہیں اور نشانہ نہیں مار سکتے. انسان وہ ظلوم و جہول و نالائق نکلا کہ نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے جو قوت انسان کو دی ہے تسخیر کائنات کی قوت، اور کائنات میں کسی کو نہیں دی انسان کو ارادہ، اس کو کمزور چھوڑتا ہے، اس کی پرورش نہیں کرتا. ارادہ کمزور عادت قوی، ارادہ کمزور خواہش قوی، ارادہ کمزور ہوس قوی، ارادہ کمزور غضب قوی، ارادہ کمزور شہوت قوی. یہ سارے طاقتور ہو گئی چیزیں، انسان لاغر دبلا ہی رہا، ارادہ دبلا رہا. یہ ہوتے ہیں نا گوالے جو کاروبار کے لیے بھینسیں پالتے ہیں، دودھ بھینسیں پالتے ہیں، بھینس کا بچہ بھی ہوتا ہے، کٹا بھی ہوتا ہے، اور وہ دودھ کٹے کے لیے ہوتا ہے. اصل میں زیادہ ہے، کٹے کی ضرورت سے زیادہ ہے، جو زیادہ ہے اس کی اجازت ہے کہ آپ بیچ دو، چونکہ اللہ نے ایک نظام حکمت کے ساتھ رکھا ہے. بھینس ہے، اس کا بچہ ہے، لیکن بھینس کا دودھ بچے کے معدے سے زیادہ بنایا ہے کہ پہلے وہ پی لے سیر ہو کے، جب وہ پیٹ بھر جائے تو پھر باقی جو بچتا ہے وہ مالک نکال لے، وہ خود استفادہ کرے، وہ فروخت کر دے. لیکن خسیس، لالچی، حریص یہ کٹے کا حصہ بھی یا پی جاتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں. کٹا کمزور رہ جاتا ہے، لاغر دبلا، آخر میں جب بالکل حرام ہونے کے قریب ہوتا ہے پکڑ کے کسی کسائی کو دے دیتے ہیں کہ یہ تو اب سنبھالنے کی بھی قابل نہیں ہے، گلے پڑے گا. انسان کا ارادے کی حالت وہ گوالے کے کٹے کی طرح ہے. سب سے قوی یہ ہونا چاہیے تھا، تقویت اس کی ہونی چاہیے تھی، عادتیں قوی، شہوتیں قوی، ہوس قوی، خواہشات طاقتور، بہت طاقتور. اتنی طاقتور کہ ارأیت، رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول دیکھا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو طاقتور، خواہش کو الہ مان لیا ہے اور فرمانبر بن گیا ہے. اس کا خواہش اتنی قوی ہے، اس کی ارادہ کمزور ہے. اگر ارادہ قوی ہو جائے خواہش کمزور ہوتی ہے. کمزور خواہشات، کمزور خواہشات وہ ہوتی ہیں جنہیں آپ آسانی سے ٹال دیتے ہیں. جی میں آتا ہے، سب کے جی میں آتا ہے. مقدس ترین انسانوں کے ذہنوں میں بھی خواہشات ہوتی ہیں، چونکہ وجود میں رکھی گئی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں. نہیں ہے کہ مقدسین کے اندر یہ خواہشات نہیں ہوتی، ہوتی ہیں، لیکن اتنی کمزور ہیں، نحیف، دبلی، لاغر، ارادے کے سامنے ہیچ. عبد خدا، بندہ خدا جب ارادہ کرتا ہے تو خواہش اس کے سامنے تسلیم، عادت تسلیم، ارادے کے سامنے. الہ مان لیتا ہے، مقتدر حاکم مان لیتا ہے خواہش کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے نظام میں یہ گنجائش، یہ مہلت چھوڑی ہے. اس کی تباہی انسان کے لیے یہ ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ کو الہ ماننے کے بجائے اور بندگی و اطاعت اللہ کی کرنے کے بجائے خود سے اپنی جہالت، چونکہ ظلوم و جہول ہے، جہالت کی وجہ سے یہ جہول آلہہ چن لیتا ہے. مقتدر گمان کرتا ہے، توہم کے ساتھ. توہم ہوتا ہے جیسے کسی کو توہم ہو جائے کہ یہ گائے یہ بہت بڑی روحانی طاقت رکھتی ہے. وہ ہے نا، ملینز لوگ، کروڑوں لوگ، نہ لاکھوں، کروڑوں لوگ گائے کے اندر روحانی طاقت کے قائل ہیں. اور گائے کی طاقت بھی اس کے سب سے
پلید حصے کے اندر قائل ہیں، یعنی اس کے معذرت کے ساتھ اس کے پیشاب کے اندر، یعنی گائے کی روحانی طاقت جب اپنے اندر منتقل کرتے ہیں تو وہ اس لیکوڈ کے ذریعے نوش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت انٹرنیٹ پہ عام ہے، جس طرح بعض وہ بھینس کا دودھ لیتے ہیں نا، وہ جا کے بالکل تازہ دودھ بھینس کے تھنوں سے پہلے بالٹی میں جائے، بالٹی سے پھر آپ پئیں، ایسے نہیں بلکہ ڈائریکٹ پروڈکشن سے انسان تک پہنچتا ہے، وہ جا کے اس کو کیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ بھلے بھینس کے تھنوں سے وہ دودھ پینا، دھاریں لینا۔ اس طرح سے وہ مستقیم بلا واسطہ خود وہ معنویت، روحانیت، گائے کی طاقت اس کے پیشاب سے اپنے اندر، یعنی جب وہ مشغول ہوتی ہے اس عمل میں، اسی وقت نیچے منہ رکھتے ہیں جا کے، چلو سے بھی نہیں پیتے۔ اور پھر جو اظہار مسرت کرتے ہیں، خوشی کا اظہار، انٹرنیٹ پر ہیں، آپ دیکھا کریں یہ عبرت کے مناظر، یہ پستی انسان کی دیکھا کریں۔ جانوروں کی لید تبرک کے طور پہ کھاتے بھی ہیں، پیش بھی کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کرتے ہیں، یہ وہ ہندو نہیں کرتے۔ گھوڑے کی لید تبرک کے طور پر دیتے ہیں۔ یہ بھی انسان جب پست ہو جائے تو اتنا حقیر ہو جاتا ہے، آلہہ مانتا ہے۔ آلہہ کسی کو ماننا، الہ ماننے کا مطلب یعنی اقتدار، قدرت، طاقت توہم ہو جاتا ہے اس کو کہ اس کے اندر طاقت ہے بہت، جیسے اس انگوٹھی کے اندر طاقت ہے بہت، مانوی طاقت ہے، کرنٹ ہے اس کے اندر، یہ پہنتے ہی میں معراج پہ چلا جاؤں گا۔ کیا طاقت ہے پتھر کے اندر؟ کیا روحانی طاقت ہے؟ امام پنجم سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں حج پہ بلایا گیا ہے اور کعبہ کو بوسہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، حجر اسود کو سلام کا حکم دیا گیا ہے، یہ علامتی کام ہے، اس پتھر کے اندر کوئی کرنٹ نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس پتھر کے اندر کوئی خاص خصوصیت ہے، یہ علامتی کام آپ سے کروایا جا رہا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں روایت ہے کہ یمین اللہ فی الارض، جس طرح خود کعبہ ایک سمبولک چیز ہے، زمین کے اوپر مرکزیت، وحدت، امت کی برقرار رکھنے کے لیے ایک گھر ہے۔ نبی خدا کو حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ آپ گھر بنائیے پتھروں کا۔ پتھر کہاں سے لائیں؟ وہ مکہ پتھریلا ہے، وہیں سے لائیں، پتھر تو کہیں سے لانے، اس لیے پتھریلے علاقے میں کہا کہ پتھر باہر سے لانے نہ پڑے، جنت سے نہیں آئے، وہیں سے پتھر اٹھا کے انہوں نے وہ پتھر لگائے۔ اب ہمیں بلایا گیا اس کعبے، پتھروں کے کعبے کے گرد طواف کرو جا کر۔ طواف سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان پتھروں کے پوجا کے لیے بلایا گیا یا ان پتھروں کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے اور وہ ہم لینے جاتے ہیں، وہ کرنٹ ہمارے اندر آنا چاہیے، نہ، بلکہ وہ علامت ہے عرش خدا کی زمین کے اوپر، قدرت خدا کی زمین کے اوپر علامت ہے وہ۔ اور انسانوں کے لیے یہ علامت وضع کی گئی ہے تاکہ آ کر اس علامتی مرکز میں جمع ہوں اور وہاں سے پھر معنوی طور پر حقیقی حاکم مقتدر کے سامنے طواف، بظاہر جو پتھر کے گرد چکر لگا رہے ہو، حقیقتاً الہ کی الوہیت کا طواف کر رہے ہو آپ، اور سجدہ اللہ کو کر رہے ہو آپ، نہ کہ ان چیزوں کے اندر کوئی خاصیت ہے۔ لیکن انسان توہم کر لیتا ہے کہ ان میں طاقت ہے، غیر معمولی طاقت ہے ان چیزوں کے اندر، خاصیت ہے، جسمانی خاصیت ساری چیزوں کے اندر ہے۔ مثلا آپ دیکھیں یہ لائٹ ہے تو ایک خاصیت ہے اس کے اندر، جسمانی چیز ہے، روشنی دے رہی ہے ہمیں، یہ خاصیت ہے اس کے اندر۔ چونکہ اللہ نے
انسان کے لیے جو وسیلے بنائے ہیں کائنات کے اندر، وہ اسی طرح مثلا رزق بنایا ہے بیج کے اندر، گندم کے اندر، غلے کے اندر، وہ ضرورت انسان کی وٹامن سارے وہاں اس وسیلے سے اللہ نے ہمیں پہنچائی ہیں۔ اب اس بات کو اس بات سے نہ موازنہ کیا جائے کہ اشیاء بے خاصیت ہیں، بہت خاصیات ہیں، ہر شے کے اندر خاصیت ہے، کوئی شے اللہ نے عبث پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز، حتیٰ یہ کیڑے مکوڑے جو برسات کے موسم میں نکلتے ہیں اور آپ پریشان ہیں آج کل ان سے، یہ خود آپ کے لیے بہت مفید ہیں، یہی کیڑے نہ جب لباس میں چلے جاتے ہیں اس وقت مفید ہیں، بلکہ یہ کیڑے مکوڑے جیسے مینڈک ہیں، آپ اچھلتے ہیں، مینڈک بھی اچھلتا ہے، آپ بھی اچھلتے ہیں، اس کو دیکھیں، آپ نہ اچھلیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں کہ یہ بہت سارے کیڑے مینڈک آپ سے دور کرتا ہے، وہ آپ کے قریب آتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اس مومن کو ستا نہ رہا ہو، اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی کیڑا اس جوان کی طرف آ رہا ہے تو فوراً مینڈک اچھل کے اس کیڑے پہ حملہ کر کے اس کو کوڑا نگل جاتا ہے، اس کو چباتا بھی نہیں ہے، پھر آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ کو اچھلتا ہوا دیکھ کر وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ میں اس کی خاطر یہ جمپ کیا، میں نے اس کی خاطر اس کو بچانے کے لیے یہ زہریلا کیڑا میں نے کھایا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں اچھلتا ہے؟ یہی حشرات عبث نہیں ہیں، ایک اللہ نے ایک نظام بنایا ہے حیات کا، زیست کا، اس زیست کے نظام میں، حیات کے نظام میں یہ ساری چیزیں اپنی اپنی افادیت رکھتی ہیں، خاصیت رکھتی ہیں، بے خاصیت کچھ بھی نہیں ہے۔ پتے، درختوں کے پتے یہ بے خاصیت نہیں ہیں، حشرے بے خاصیت نہیں ہیں، سب ان کے اندر کوئی حکمت ہے۔ اب تو پڑھ لیا ہے لوگوں نے، علوم حشرات کا علم الحشرات والوں نے حشرات کی حکمتیں بہت ساری کشف کر لی ہیں، اور علم الاشجار والوں نے نباتات کی حکمتیں، خصوصیات بہت ساری دریافت کر لی ہیں۔ الہ کی طاقت الہ میں ہے، الہ کی طاقت مخلوقات میں نہیں ہے، گائے بھینس میں نہیں ہے، سورج چاند ستارے میں، سورج میں انرجی ہے، غیر معمولی انرجی ہے سورج کے اندر، لیکن الہ کی طاقت نہیں ہے، اقتدار الوہیت نہیں ہے سورج کے اندر، اپنی خاصیت رکھتا ہے اور بہت عظیم خاصیت رکھتا ہے، اتفاقاً منبع ہے انرجی کا غیر معمولی منبع۔ بیٹھا رہنے دیں ان عزیزوں کو، آپ بھی بیٹھ جائیں، انتظامیہ جو سو رہے ہیں انہیں سونے دیں، ریلی سے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی سو جائیں، انتظامیہ تنگ نہ کریں بچوں کو۔ الحمدللہ سارے بانشات ہیں، حشاش بشاش ہیں، اور ایک بڑا کارنامہ کر کے آئے ہیں، آپ خود متوجہ نہیں ہیں۔ آپ یہ جو شرکت کی ہے شاید بعضوں نے زندگی میں پہلی دفعہ کی ہو، آخری دفعہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن پہلی دفعہ کی ہے بعضوں نے، اور یہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے کہ اس کا جب اجر آئے گا آپ کے سامنے، جب آپ کا اندراج لسٹ میں دیکھیں گے کس لسٹ میں آپ لکھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا یہ آج جو عمل کیا ہے کتنا عظیم عمل کیا ہے۔ چونکہ ہماری تہذیب نے ہماری جو شخصیتیں بنائی ہیں ان میں ابھی گنجائش نہیں ہے سمجھنے کی کہ جو کیا ہے کیا عظیم عمل کیا ہے ہم نے، لیکن انشاءاللہ وہ آئے گا وقت کہ آپ خود آگاہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں گے۔ الہ کی طاقت نہیں ہے، الہ کی طاقت، الہ کی، چونکہ الہ کہتے ہیں مقتدر فرمان روا، مقتدر فرمان روا کی قدرت اسی فرمان روا کے اندر ہے، اور اس نے وہ قدرت اپنی فرمان روائی سے اور اپنی خالقیت سے عملی کی ہے، اپنے ارادے سے وہ قدرت اپنی دکھائی ہے، اپنا اقتدار، اور اسی اقتدار کا نتیجہ ہے یہ ساری کائنات۔ اگر خلل ہے تو انسانی نظام میں ہے، باقی کائنات کے کسی شعبے میں کوئی ہلچل نہیں ہے، صرف انسانی
بستی میں، انسانی کے محلے میں، کائنات سمجھ لیں ایک شہر ہے لاہور کا کائنات، چونکہ چھوٹا ذہن چھوٹی چیز فرض کرتا ہے، ہماری کائنات وہ کنویں کے مینڈک کی طرح فرض کریں، چھوٹی سی کائنات، کائنات کو اگر ایک شہر فرض کریں، اس شہر میں کئی محلے ہوں، ایک محلے میں انسان رہتے ہوں، باقی محلے میں انسان نہیں ہے، باقی محلے میں ملائکہ رہتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں، اور ارض و سماوات ہیں، باقی موجودات ہیں، مریخ و مشتری ہیں، منظومہ شمسی ہیں، کہکشانے ہیں، ہر جگہ اپنے اپنے مکین و باسی وہاں رہتے ہیں، ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر۔ ایک محلہ اس شہر میں انسانوں کا ہے، آپ باقی تمام شہر کے ان محلوں میں جائیں، گردش کریں، جس طرح حکم ہے سیروا فی الارض، جاؤ آپ دوسرے موجودات کے محلوں میں جا کے دیکھو، پانی کو جا کے دیکھو، جنگلوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، کہیں آپ کو یہ ہلچل، یہ فساد نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی، صرف انسانوں کے اندر ہے۔ انہوں نے زمین فاسد کر دی ہے، باقی سارے محلے پرسکون و پرامن، کہکشانے پرامن، کوئی ہلچل نہیں، کوئی دنگا فساد نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، امن و امان۔ انسان کے محلے میں جائیں، وہاں کوئی ڈھنگ کی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ محلہ انسانی آشفتہ ہے، اس کے لیے نبی بھیجے، کہکشانوں کے لیے نہیں بھیجے، ایک نبی بھیجا ہو کہکشان کے سسٹم کو، ٹریفک کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی بھیجے ہوں، منظومہ شمسی میں ستاروں سیاروں کے لیے نبی بھیجے ہوں کہ یہ ستارے کہیں سلپ نہ ہو جائیں، کھسک نہ جائیں، اپنا مدار سے نکل نہ جائیں، بالکل نہیں کیا یہ کام، ضرورت نہیں ہے ان کی طرف۔ جنگلوں کے لیے نہیں بھیجے، جانوروں کے لیے نہیں بھیجے، درختوں کے لیے نہیں بھیجے کہ یہ کہیں مثلا کہیں ایسا نہ ہو کہ آم کیکر پہ لگنا شروع ہو جائیں، اس لیے نبی بھیجیں تاکہ وہ روکیں جا کر آم کو کہ کیکر پہ نہیں لگنا، نہیں لگتا۔ انسانی محلے میں یہ کام ہوتا ہے، ایک محلہ انسان کا ہے اور اس محلے میں عجیب و غریب حالت ہے۔ یہ جو مضمون ہے بہت دلچسپ ہے، یہ بہت سارے بزرگوں نے، ہنرمندوں نے یہ تصویر بنائی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کائنات ایک شہر ہو اور اس شہر میں محلے ہوں۔ از جملہ خود علامہ اقبال نے، کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے وہ یہی ہے کہ اس میں علامہ اقبال نے فرض کیا ہے کہ سیر افلاک میں اپنی معراج ذکر کی ہے کہ مجھے معراج ہوئی اور میں اس معراج میں گیا اور ایک عجیب دنیا سے آشنا ہوا، اور وہاں شہر اور وہاں کا نظام اور وہاں سب کچھ دیکھا میں نے، اور بہت خوبصورت ہے وہ مثنوی علامہ کی بہت عالی مضمون ہے۔ اس طرح کی مثنوی اور نثر میں بھی لکھا ہے اور شعر میں بھی لکھا ہے بہت سارے، جس طرح عطار نیشا پوری نے لکھا ہے، منطق و طیر انہوں نے لکھی ہے، یا مولانا نے اپنے اشعار میں، ملا رومی نے، یہ بہت بڑے بڑے ہنرمند ہیں دنیا کے۔ اور سب سے خوبصورت ایک یہی مضمون مغربی مصنفین نے بھی تحریر کیا ہے، اس سے ملتا جلتا مضمون ہو، اور بعض علماء دیگر نے کہ البتہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے تو اسے ترجموں میں ضائع کر دیا گیا ہے۔ مثلا ایک ملا کوچانی ہے میرے خیال میں، یا امیر صاحب بیٹھے ہوئے، کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے سیاحت غرب و شرق لکھی ہے، وہ بھی یہی داستان ہے۔ مرحوم کوچانی نے، ظاہراً ان کا نام علامہ کوچانی ہے، بہت خوبصورت مضمون لکھا ہے، لیکن وہ پڑھنے والوں نے اور دنیا اس کی سمجھ لیا ہے۔ بولیاں ہیں پرندوں کی، زبان پرندوں کی ہیں، حالات انسان کے ہیں، انسانی حالات، انسانی آبادی پرندوں کی زبانی یا دیگر موجودات کی زبانی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک پوری کائنات، ایک پوری کہہ لیں مملکت کشف کی ہے،
اس مملکت کا نظام بتایا ہے. اصل اسلام کی تشریح کر رہے ہیں، دین کی تشریح کر رہے ہیں، نافذ دین. چونکہ زمین پر تو علامہ اقبال نے دیکھا کہ کہیں بھی نافذ نہیں ہے، تو شاعر اپنے تخیل سے ایک مملکت میں پہنچ گیا. اصل وہ پاکستان ہے. میں اس اگر صراحت سے بتاؤں، پاکستان علامہ اقبال کی زبان سے اگر آپ نے دیکھنا ہے، مصور پاکستان نے جو تصویر پیش کی ہے وہ مثنوی ہے، فارسی میں ہے وہ کلام، کہ انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں پیش ہوگی. وہ اگر توفیق ہو، فرصت ہو، وہ توفیق جو جس سے محروم ہو گئے، عرصہ ہوا ہے ان کاموں سے، لیکن اگر ہو وہ بھی آپ کا خدا اگر مقرر کرے. چونکہ روایت میں ہے کہ بولنے والے کی زبان پر اللہ وہی جاری کرتا ہے جو سننے والے کا مقدر ہوتا ہے. اگر سننے والا محروم قرار دیا جائے کہ اس کو کچھ بھی نہیں بتانا، تو پھر بولنے والے کی زبان پہ کچھ بھی جاری نہیں ہوتا. یہ توفیق، یہ رزق اللہ سے طلب کریں کہ خدا دے ہمیں یہ حکمت و معرفت کا رزق عطا فرمائے. وہ مملکت وہ پاکستان ہے اصل میں. اب دیکھیں کہ علامہ اقبال کیا چاہ رہے تھے. جب زمین پہ نظر نہیں آیا تو اپنے تخیل سے وہ خود بنایا. پوری مملکت ہے، اس کا قانون ہے، اس کا نظام ہے، اس میں مختلف شعبے ہیں، اور اللہ کے نظام کا ہر حصہ وہاں پر عملی نافذ دکھایا ہے کہ یہ نافذ ہے اور یہ ہو رہا ہے وہاں پر. انسانی محلہ بہت آشفتہ ہے. کہاں سے شر، کہاں سے انسانی محلے میں پیدا ہوتا ہے جب پوری کائنات پرسکون ہے؟ آج کل سائنس نے یہ آسان کر دیا ہے. آپ سافٹ ویئر میں پوری کائنات کا وہ نقشہ جو ہے دکھاتے ہیں، اس میں انسان کا مقام دیکھیں تو وہ مولا رومی کے شعر کے مطابق ہے کہ ایک بڑے، اس وقت چونکہ الیکٹرانک دنیا نہیں تھی مولا رومی کے زمانے میں، فقط ان کا اپنا ذہن دماغ تھا ہنرمند کا. انہوں نے یہی چیز بتائی ہے کہ زمین اس کائنات میں کیا حیثیت رکھتی ہے. جیسے ایک بہت بڑا باغ ہو، اس میں لاکھوں درخت ہوں، ان میں سے ہر درخت کے اوپر ہزاروں لاکھوں ٹہنیاں ہوں، ہر ٹہنی کے اوپر ہزاروں پتے ہوں، اور ایک پتے کی پشت پہ ایک چونٹی کا گھر ہو. اتنے بڑے باغ میں ایک چونٹی کا گھر ایک پتے کے پیچھے ہو پشت پہ. یہ انسان ہے. انسان اور زمین کا یہ تناسب ہے. اتنے بڑے باغ میں جہاں لاکھوں میل، لاکھوں مربع میل ہے، اس میں لاکھوں درخت ہیں، اور ہر پہ شاخیں ہیں، وہ ٹہنیاں ہیں، وہ پتے ہیں. ایک پتے کی پشت پہ انسان رہتا ہے جس کا نام زمین ہے. اور یہاں دیکھیں کیا ہلچل ہے، کیا غوغا ہے، کیا شور شرابہ ہے، کیا ہلڑ بازی ہے. خدا نے خلیفہ بنایا تھا، بن گئے سارے پانڈ. یہ بھی ایک معجزہ ہے. واقعاً اس پتے کے پیچھے کیا، پورا باغ پرسکون، پورا باغ سرسبز، پورا باغ پھلدار، پورا باغ ہرا. اور پورا باغ جب انسان دیکھتا ہے، عظمت باغ کی جب انسان احاطہ کرتا ہے، پھر انسان کو باغبان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ کون باغبان ہے جس نے یہ باغ لگایا ہے؟ لیکن سارا باغ باغبان کی عظمت کا مقر بندہ تسبیح کر رہا ہے. اس ایک پتے کے پیچھے چونٹی کے گھر میں غل غپاڑا ہے، شور شرابہ ہے. یہ دو چونٹیاں ہیں، لڑ رہی ہیں، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میں ہوں، یہ تو ہے. چونٹیاں، چونٹی یعنی چھوٹی شخصیت. چونٹی علامت ہے حقارت کی. حقیر شخصیتیں، چھوٹی شخصیتیں جنہیں نہ اپنی حقارت کی وجہ سے اس باغ کی عظمت کا احساس ہے، اور نہ ہی اس کائنات کا، اور نہ ہی اس باغبان کا، اور نہ ہی رب کا، ورنہ الہ کا، نہ اس مقتدر فرمان روا کا کوئی عظمت کا احساس ہے. جس کو احساس ہے وہ ان چکروں میں نہیں پڑا ہوا. اس کا کلام پڑھیں جا کر،
اس کا خطبہ اول نہج البلاغہ پڑھیں جا کر، اس کی دعائے کمیل پڑھیں جا کر، اس کی مناجات شعبانیہ پڑھیں جا کر، وہ اس تمام انسانی جھنجھٹ سے دور برکنار نخلستان میں چلا جاتا ہے، چونٹیوں کے جھگڑے سے باہر اپنے آپ کو الگ، کیوں کہ باغ کا احاطہ رکھتا ہے، باغ کی عظمت کو جانتا ہے اور باغبان کی عظمت کو جانتا ہے۔ اس لیے جب چونٹیاں لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، اس میں شامل ہی نہیں ہوتا، اس لڑائی میں حق ہوتے ہوئے اپنا حق سمجھتے ہوئے اس میں شامل نہیں ہوتا۔ انسانی بستی بہت آشفتہ ہے، ساری خرابی کا منبع و جڑ یہ ہے کہ مقتدر الہ کے اقتدار سے جاہل ہے، اور مقتدر حاکم فرمان روا کی جگہ پر توہمات کے ذریعے، تخیلات کے ذریعے ناتوان حقیر مخلوق کو الہ مان لیتا ہے، مقتدر فرمان روا مان لیتا ہے، طاقت اس میں قائل ہو جاتا ہے کہ یہاں ہے وہ طاقت اور یہاں سے مجھے ملے گی، اور میں اس طاقت کو راضی کروں، میں اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کروں۔ وہ ممکن ہے کوئی فرعون ہو، ممکن ہے کوئی نمرود ہو، ممکن ہے طاغوت ہو، ممکن ہے شیطان ہو، ممکن ہے کوئی فلکی سماوی چیز کو مقتدر مان لے، اعلیٰ، ممکن ہے آسمانی بجلی کو مان لے، ممکن ہے وہ کسی حکومت کو مان لے، کسی گروہ کو مان لے، کسی لیڈر کو مان لے، کسی بھی شے کو وہ اس درجے پہ لا سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے بندگی کا اظہار کرتا ہے، اس کی فرمان روائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس کے سامنے بچ جاتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے اس کے سامنے، اور یہ فساد کا آغاز ہے، یہ انسانی بستی کی تباہی کی وجہ ہے۔ باقی کائنات اس لیے پرسکون ہے کہ اسے شعور ہے کہ مقتدر اعلیٰ کون ہے، فرمان روائے اعلیٰ کون ہے، الہ کون ہے، اسے علم ہے۔ انسانوں کو تعلیم دینا پڑ رہی ہے الہ کون ہے، سکھانا پڑ رہا ہے، نبی بھیجا گیا، ان کو جا کر منظم کرو، ڈسپلن سکھاؤ، ان کو بتاؤ فرمان روا کون ہے، مقتدر، ان کو بتاؤ قبضہ قدرت میں اس کے تم بھی اور تمہاری دنیا و آخرت سب کس کے قدرت میں ہے، سکھاؤ، پڑھاؤ ان کو جا کر، جگاؤ، جھنجھوڑو ان کو جا کر، اور انہیں بتاؤ کہ چھوڑو ان مقتدرین کو، فرمان رواؤں کو چھوڑو جنہیں توہمات سے بنا لیا ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہی لا ہے۔ یہ پڑھواؤ جا کر اپنی ملت سے، اپنی قوم سے، ہر نبی جا کر اپنی ملت و اپنی قوم سے جا کر پڑھائے، اور رسول اللہ کو بھی فرمان ہے، آپ بھی، آپ سے پہلے والے، مشکل ان کی کیا ہے؟ مشکل ان کی یہ ہے، سورہ انبیاء آیا 21 میں، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، زمین سے ہی آلہہ چن لیے انہوں نے، مقتدر فرمانروا مان لیے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور یہ آلہہ جب چنو گے تو فساد ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ آلہہ ماننے سے فساد ہو جائے گا۔ اس کو ہر علم کا عالم، دانشور اپنے طور پر لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمیں یہ آیت اس علم کلام کی دلیل کے طور پر پڑھائی گئی تھی، توحید پہ دلیل، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، برہانی توحید کے طور پر، کہ اگر زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ کیسے ہوتا؟ پھر وہ دلائل دینا شروع کر دیتے، اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا۔ پھر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اگر ایک مملکت میں دو حاکم، دو حکمران ہو جائیں، جیسے ابھی افغانستان میں دو حاکم ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، ماشاءاللہ آپ کی معلومات عامہ بہت عالی ہیں، پاکستان کا پتہ نہ ہو وزیر داخلہ کون ہے، لیکن افغانستان کی امید ہے پتہ ہوگا کہ وہاں دو حاکم ہیں اس وقت۔ کیا نام ہے ان کے؟ ایک اشرف غنی ہیں،
ایک عبداللہ ہیں، 2 دفعہ عبداللہ، نام ان کا یہی ہے، یعنی اصل نام عبداللہ ہے، لقب بھی عبداللہ ہے۔ یہ دونوں حاکم ہیں اس وقت، چونکہ دونوں نے الیکشن لڑا، دھاندلی ہوئی، پہلے راؤنڈ میں عبداللہ جیت گیا، دوسرے میں اشرف غنی جیت گیا، 2 راؤنڈ میں الیکشن ہوا، ایک پہلے راؤنڈ میں جیتا، ایک دوسرے راؤنڈ میں جیتا۔ اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو انہوں نے رائے حل امریکہ نے نکال کے دیا کہ دونوں حاکم بنو۔ اب دونوں نے معاہدہ کیا، دونوں حکومتیں چلا رہے ہیں۔ جب استاد یہ دلیل پڑھاتے تھے توحید کی تو طالب علم یہ کہتے تھے وہ آپس میں معاہدہ کر سکتے ہیں، دونوں سمجھوتا کر سکتے ہیں، دونوں آپس میں طے کر سکتے ہیں کہ بھئی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ یہ کام کریں ہم وہ کام کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، بات یہ نہیں ہے کہ 2 خدا ہوں تو فساد ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ اگر کوئی الہ ہوا تو فساد ہو جائے گا زمین میں۔ انسانوں کا سارا فساد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ آلہہ ان کی زندگیوں میں آ گئے ہیں۔ باقی کائنات میں کیوں نہیں ہے فساد؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ باقی کائنات کے اندر نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے فساد۔ آیا 25 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں انہیں وحی کی ہے۔ انسانوں نے زمین خراب کر دی ہے، انسانوں نے فساد کر دیا ہے، انسان بے راہ رو ہو گئے ہیں، انسانوں میں انحراف آ گیا ہے، جائیے نبی بھیجے۔ کس لیے بھیجے؟ کیا کہو جا کر؟ ظاہر ہے نبی جو بات آ کے پہلے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اصل خرابی اسی وجہ سے ہے۔ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ تمہارا وضو خراب ہے، اصل میں طہارت صحیح نہیں ہے تمہاری، اصل یہ ہے کہ تمہاری فیکٹریاں خراب ہیں، تمہارا زراعت کا نظام ٹھیک نہیں ہے، تمہارا طرز تعمیر ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ فساد کی جڑ پہلے پکڑی۔ کیا فساد کی جڑ تھی؟ ہم نے آپ سے پہلے ہر رسول کو وحی کی، الیہ کیا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، یہ بتاؤ جا کر، پڑھاؤ ان کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ ان کی بدبختی ہے انسانوں کی، اللہ کے علاوہ الہ بنا لیے ہیں۔ نبیوں کو بھیجا، معلمین کو جا کر یہ سبق پڑھاؤ، توحید کا سبق پڑھاؤ، انہیں خدا پرستی کا سبق پڑھاؤ، آلہہ پرستی اور شیطان پرستی سے ان کو دور کرو۔ اسی طرح ہر موقع پر ہم نبی بدل بدل کے بھیجے، ان تمام انبیاء نے یہی پیغام دیا اپنی اپنی قوموں کو۔ کیوں خرابی ہوئی؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کا تمسخر اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو تمسخر اڑایا تھا اسی بنا پر وہ گر گئے، پھنس گئے۔ تمسخر ہی مصیبت بن گیا، عذاب بن گیا ان کے لیے۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ، یا پھر آلہہ میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ فساد، نبیوں کا مذاق اڑانا اور ان کی تعلیمات کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ان آلہہ کی وجہ سے ہے جو تم نے اختیار کر لیے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو رشد دی، پرورش کی، ابراہیم کی رشد، پروان چڑھایا۔ شخصیت ابراہیم مکمل شخصیت بنائی الہی، کوئی کمی نہیں رہی، تمام آزمائشیں ساری پوری کی۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، تمام مراحل کامیابی سے طے کیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اب امام ہے رشد کے بعد۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کی، پرورش کی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ،
اور ہم آگاہ تھے ابراہیم سے، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم نے اس اب سے اور قوم سے دونوں سے کہا، ما هذه التماثیل، یہ کیا بت ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں، ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، یہ کیا بت ہیں جن کے معتکف ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، جن کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، جن کے بندے بن کے بیٹھے ہوئے ہو، اور جن سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ یہ بت تمہارے لیے کچھ کریں گے یا کوئی سبب برکت و خیر ہوں گے تمہارے لیے۔ انہوں نے کیا جواب دیا جب ابراہیم نے پوچھا ما هذه التماثیل، یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا ابراہیم یہ ہمارے آبائی ورثہ ہے، انہیں بھی ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی یہ تماثیل و مورتیاں ہی پوج رہے تھے۔ قال، جب آبا کا حوالہ دیا تو عموماً جوان جب آبا کی بات سنتے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کے سنت ہے، تو پھر جوان تسلیم ہو جاتا ہے، باپ دادا کی ہے تو میں پھر اس حریم تک میں نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کیا کہا، قال لقد کنتم وآباؤکم، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، وہ پھر اس صورت میں تو صرف تم ہی نہیں، تمہارے آبا بھی گمراہ تھے، تم اولاد ہی گمراہوں کی ہو، تو یہ انحراف موروثی چلا آ رہا ہے تمہارا، اس کا مطلب ہے وہ بھی گمراہ تھے، انہوں نے یہ گمراہی تمہیں دی ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، جب ابراہیم کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا صحیح صحیح کہہ رہے ہو، یہ باتیں ساری واقعاً سنجیدہ ہو یا مذاق میں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم نے فرمایا نہ، لعب نہیں کر رہا، مذاق نہیں کر رہا، تمہارا رب یہ تماثیل نہیں ہیں، یہ بت اور یہ مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ رب السماوات والارض ہے، جو رب سماوات و ارض ہے وہی تمہارا رب ہے۔ الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں تمہاری ان مورتیوں کا، اب تمہیں بتاتا ہوں، ثابت کرتا ہوں کہ یہ مقتدر نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، اب دیکھو میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا لہم، اس بڑے بت کو چھوڑ کے باقیوں کے ٹکڑے کر دیے۔ لعلہم الیہ یرجعون، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، آ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا، ہائے وائے ہمارے آلہہ کو یہ کس نے توڑ دیا، یہ کس نے ظلم کیا ان خداؤں کے اوپر، انہ لمن الظالمین، وہ بہت ظالم ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ قالوا سمعنا، لوگوں نے کہا جی سنتے ہیں، ایک جوان ہے اس بستی میں، یذکر لہم، یذکر یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے، یہ اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ اس کا کام لگتا ہے کیونکہ وہ باتیں ایسی کرتا ہے۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہا لے آؤ اس کو سب کے سامنے لے آؤ اور تاکہ لوگ گواہی دیں۔ جب ابراہیم آ گئے، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں پہ ظلم آپ نے کیا ہے، یہ آلہہ کا حشر آپ نے کیا ہے۔ قال، حضرت ابراہیم نے پہلے پوچھا بھئی ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے بتاؤ۔ قال بل فعلہ کبیرہم، جب انہوں نے بتایا اس طرح سے ہوا ہے کہ چھوٹوں سارے زخمی ہو گئے ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں اور بڑا صحیح و سالم ہے اور کلاڑا اس کے کندھے پہ تھا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر اسی کا کام ہوگا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے نہیں یہ سارا کام کیا ہوگا، فاسألوہم، اس سے پوچھو، پوچھو تو صحیح نا بڑے سے، بھائی کیا ہوا، یہ آپ بھی موجود تھے، یہ چھوٹے سارے ٹوٹ گئے، تم نے تو نہیں کہ غصے میں آ کے ان کو توڑ دیا، تو پوچھو تو صحیح نا اس سے بڑے سے۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ذرا ان سے۔ فرجعوا الی انفسہم، اس وقت اپنے آپ میں آئے، اس وقت یہ شاک تھا، یہ جھٹکا تھا، یہ عقل کا جھنجھوڑا تھا، اس وقت اپنے آپ میں آئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور لوگ ان بتگروں کو کہنے لگے کہ پاگلو، ظالم تو تم ہو جو نہ بولتے ہیں
نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں طاقت قدرت رکھتے، ان کو اپنا رب مانے ہوئے تھے، ان کو الہ مانے ہوئے تھے. ثم نکس علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون اللہ. پھر حضرت ابراہیم نے انہیں بتانا شروع کیا، سر انہوں نے جھکا لیے نیچے، اور حضرت نے فرمایا کہ اب میں بتاتا ہوں تمہیں. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ نفع دیتے ہیں نہ ضرر دیتے ہیں، ان کو تم بندگی کرتے تھے. اف لکم، تف ہو تمہارے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان معبودوں پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، دونوں کے اوپر تف ہو، قابل تف ہو تم. اُفٍ لَکُم افلا تعقلون، بے عقل ہو، عقل نہیں ہے تمہارے اندر. قالوا حرقوہ، اب انہوں نے کہا کہ خوب ابراہیم کو سزا دو. حکومت نے، کچھ تو مومن ہو گئے حضرت ابراہیم کے اس دعوت پہ اور اس پہ عمل پہ ایمان لے آئے، بتوں کو چھوڑ دیا، لیکن حکومت سخت برہم تھی. اور آزر اور بت پرست لوگ، انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو. وَانصُرُوا آلِہَتَکُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اب انہی خداؤں سے مدد مانگو، یہ جو زخمی ہو گئے ہیں انہیں کہو کہ ابراہیم کو سزا دینے میں مدد کریں. قُلْنَا، پھر انہوں نے وہی کام کیا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اب یہ ایک واقعہ ہے اس جنگ کا جو اللہ کے بندے اور بتوں کے بندوں کے درمیان ہوئی، بندگی کی جنگ. حضرت ابراہیم نے آ کر، وہاں اور بھی بہت سارے مسائل تھے، ان کے فقیر بھی تھے، نادار بھی تھے، ویلفیئر کا بھی ان کو بہت ضرورت تھی، اور بہت ساری مشکلات تھیں جس زمانے میں حضرت ابراہیم تھے. لیکن حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے آ کر جو پیغام دیا وہ یہ کہ یہ آلہہ چھوڑو، جب تک ان کے اندر گرفتار ہو تمام بدبختیاں تمہاری رہیں گی، تمہاری نسلوں کے اندر جس طرح تمہارے آبا میں تھی، نسل اندر نسل بدبخت چلے آ رہے ہو، گمراہ چلے آ رہے ہو. اف لکم، اور تمہارے آبا و تمہارے معبود سب کو اوف ہو. اسی طرح دیگر انبیاء کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ ہم بعد میں انہیں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.